Key linguistic features, adjectives and pronouns. Another key linguistic feature or features of your introduction chapters are the use of adjectives and certain pronouns. تو آئیں پہلے adjectives کی ہم بات کرتے ہیں. Now the use of adjectives is very important in your introduction chapter اور آپ اس کا استعمال آپ کو کرنا ہی ہوگا. So what do we mean by adjectives? Adjectives سے مراد ہماری یہاں پہ وہ ہے جو کوالیفائی کرتے ہیں کسی ناؤن کو یا اس ناؤن کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں. تو کیونکہ آپ نے ریسرچ کی سینٹرلٹی یا امپورٹنس ڈسکس کرنی ہو تو آپ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کوالیفائر لگاتے ہو ٹو شو کہ وہ چیز امپورٹنٹ ہے. So for instance, a dominant feature of leadership research has been تو سگنیفیکینس اب پتہ چل رہا ہے ہمیں. اور آپ کو ایڈجیکٹوز جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے گیپ تو اس کے لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں. فار انسٹنس یو کین سے دیٹ the earlier research is unclear یا ambiguous in this regard. تو ان کا یوز آئے گا ہی ضرور. اب آپ کے پاس جو نوٹس ہیں ان کے اندر there is quite a list of adjectives that you can judicially use. Judicially کا مطلب یہ کہ طریقے سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں, keeping in mind the purpose you have when you are writing your thesis. پھر ایک question آتا ہے کہ کیا کیا جائے in terms of first pronoun if you are using active voice. اب ایکٹیو وائس سے ریلیٹڈ جو اوپینینس ہیں اور وہ تو ویری کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ایکٹیو وائس یوز کر رہے ہیں تو آئی یوز کریں گے کہ وی یوز کریں گے, اس کے اوپر بھی ریسرچرز جو ہیں اور ڈفرینٹ ڈسپلنس جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈس ایگری کرتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم آئی اور وی کا ورڈ یوز کریں یا ٹرم یوز کریں ان ٹرمز آف ڈسکرائبنگ اور ٹاکنگ اباؤٹ آر ریسرچ تو اٹ از بیکمنگ ٹو پرسنل اور وہ انفارمل سا لگتا ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ ہم اس کو پیسو میں رپورٹ کریں یا پھر ہم اس کو آئی اور وی کا استعمال زیادہ نہ کیا جائے. پیسو میں اگر ہم نے اس کو یوز کرنا ہے تو دیٹ از آل رائٹ, لیکن پیسو کوئی سارا تھیسس تو آپ کا پیسو میں نہیں جا سکتا. پھر بھی یو ہیو ٹو ڈیل ود دس چوائس آف یوزنگ آئدر آئی یا وی. ان میں سے آپ کون سا یوز کریں گے؟ وی کا استعمال یوزلی لوگ تب کرتے ہیں جب آپ نے کوئی ریسرچ پیپر لکھا ہو اور اس کے اندر مختلف آتھرز اکٹھے مل کے کام کر رہے ہوں, یا آپ تب کرتے ہیں یا آپ اس وقت کرتے ہیں اپنے تھیسس کے اندر جب آپ کے ذہن میں اس طرح کا فیلنگ ہو کہ یو آر انوائٹنگ دا ریڈر ٹو لک ایٹ دا تھنگس فرام یور اون پرسپیکٹو. تو اس وی میں امپلائڈ ہے ریڈر اور آپ. فار انسٹنس فرام دا ریزلٹس وی کین جوڈیشیسلی آئیڈینٹیفائی دا کرنٹ تھیم آف کانفلکٹ اینڈ گلٹ. تو آپ اس کو اپنے ساتھ ملا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم اسے آرام سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ جو تھیم ہے کانفلکٹ اور تھریٹ کی یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو یو آر سارٹ آف انوائٹنگ. اگر آپ وی کا استعمال اس طرح سے کریں کہ وی پریزنٹ دا ریزلٹس ان دا لاسٹ چیپٹر یا سم تھنگ, تو جو اس کا استعمال کو بہت اسٹرانگلی جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں دیکھا گیا اور اس میں منع کیا گیا ہے کہ اس میں آپ وی کا استعمال نہ کریں. اور اندر آپشن از کہ آپ اگر آپ نے اس میں فرسٹ اس میں ایکٹیو وائس میں لکھنا ہی ہے تھیسس تو یو کین ٹاک اباؤٹ جسے ہم کہتے ہیں خاص قسم کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میٹا ڈسکورس. میٹا ڈسکورس کا مطلب آپ اپنے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یو کین ٹاک اباؤٹ دس چیپٹر ڈیلز ود اٹ بگینس ود دس اینڈ دین اٹ مووز آن ٹو دا فائنڈنگس شو. تو آپ اپنا جو آئی کی جگہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی ورڈنگس جو ہے اور اس طرح کا سٹائل یوز کرتے ہو. دوسرا ایک آلٹرنیٹو ہے جو کہ ایکچولی ہم سبھی یوز کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یو شوڈ آلٹرنیٹ یوز اے مکس آف دا اسٹائلس. آئی اور وی میں تو نہیں ہوگا, لیکن وی تو خاص سینس میں یوز ہوگا تو تب آئے گا, لیکن ایکٹیو وائس میں پیسو وائس میں
جو بھی ہے اپنا اسٹائل جو ہے تھوڑا سا ویری کر لیں بیکاز دین اٹ بیکمس لیس کمبرسم.